الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 185 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آج رمضان المبارک کی پہلی شب ہوگی اور پہلی تراویح ہوگی. رمضان المبارک کہ کوئی فضائل اگر قرآن و حدیث میں نہ بھی ہوتے تو قرآن کی سب سے بڑی فضیلت یہی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس مہینے کا نام لے کر ذکر فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان یہ قمری اعتبار سے اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من فرح بدخول رمضان حرم اللہ جسدہ علی النیران او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا، اب ظاہر ہے خوش تو وہ ہوگا نا کہ جو روزے رکھنے کی نیت ہے، نماز پڑھنے، تراویح پڑھنی، اور جو کہے گا کہ اب مارے گئے رمضان آ گیا، بھوکا رہنا پڑے گا، اس کو رمضان سے خوشی نہیں ہے. اب خوشی کا اظہار کس طرح کرنا ہے؟ دعا مانگو اللہ کریم سے اور اپنے مسلمان بھائی کو مبارکباد. جو رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا، من فرح بدخول رمضان حرم اللہ جسدہ علی النیران، اللہ اس آدمی کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے. ابھی تراویح نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، کوئی نیک کام نہیں کیا، صرف رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا ہے تو اللہ نے جسم کو جہنم پر حرام کر دیا. تو جو پورا مہینہ اللہ کی اطاعت کے اندر گزارے، فرما برداری میں روزہ رکھ کر گزارے، تراویح پڑھ کر گزارے، قرآن پڑھ کر گزارے، سوچو اللہ اس سے کتنا راضی ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارک، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی رمضان کے آنے میں 2-4 روز باقی ہوتے تو حضور صحابہ کرام کو جمع کر کے رمضان کی فضیلت پر واعظ فرمایا کرتے. ایک مرتبہ حضور نے رمضان کا چاند دیکھ کر صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے
کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل. اس مہینے میں اگر کوئی نفل ادا کرے، نفلی کام کرے، نفلی عبادت کرے، اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے. اور جو اس مہینے میں فرض کی ادائیگی کرے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مواخات، ایثار اور صبر کا مہینہ ہے. فرمایا جو اس مہینے میں اپنے نوکر اور غلام کے کام میں کمی کر دے، کوئی کارخانے کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک، وہ آسانی پیدا کر دے مزدوروں کے لیے، یہ نیت ہے کہ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوگا. اگر وہ مزدور دھوپ میں کام کرتے ہیں، انہیں سائے میں رمضان میں کام کرنے کا موقع دے. کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں تو بیٹھ کر کام کرنے کا موقع ملے. تنخواہ میں اضافہ کر دے، یا جو ٹائم ہے اس میں وقت میں کچھ کمی کر دے. 8 گھنٹے کرتے ہیں 7 گھنٹے کر دی. حضور نے فرمایا کہ جو مالک ہے اپنے غلام کے کام میں رمضان میں کمی کر دے گا، آسانی کر دے گا، اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا. حضور نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے، فرمایا اس کو اللہ روزہ رکھنے جیسا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کسی کی تو ہمت نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے. فرمایا یہ ثواب اللہ تمہیں ایک کھجور پر بھی عطا فرما دے گا، پانی کے گھونٹ پر، دودھ کے گھونٹ پر بھی اللہ تمہیں یہ ثواب عطا فرما دے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں کسی علمی محفل میں جائے، کہیں وعظ ہو رہا ہے، کہیں علماء فقہی مسائل بیان کر رہے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں کسی علمی محفل میں جائے گا، جتنے قدم اٹھا کر جائے گا اللہ ہر قدم پر 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں جماعت کی پابندی کرے، جماعت سے نماز پڑھے، تراویح پڑھے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو جنت میں ایک ایسا شہر عطا فرمائے گا جو جنت کی ساری نعمتوں سے بھرا ہوا ہو. یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں یہ گھر جا کر سناؤ تمہیں فائدہ ہو. حضور نے فرمایا جو عورت رمضان کے مہینے میں اپنے شوہر کے آرام کا خیال رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، حضور نے فرمایا اللہ اس عورت کو حضرت مریم اور حضرت آسیہ جیسا ثواب عطا فرمائے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ میں اپنے محبوب کے امتیوں کو 2 نور عطا فرماؤں گا جس کی وجہ سے وہ 2 اندھیروں سے نجات پا جائیں گے. عرض کی یا اللہ یہ 2 نور کون سے اور 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ اور کرو اللہ نے فرمایا ایک نور تو قرآن کا اور دوسرا رمضان کا. قرآن کا نور اس لیے دوں گا تاکہ قبر کا اندھیرا دور ہو جائے، اور رمضان کا نور اس لیے عطا کروں گا تاکہ حشر کا اندھیرا دور ہو جائے. اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کو گزارے مکہ میں، بڑی بہترین حدیث صحیح ابن خزیمہ میں، حضور فرمایا جو رمضان مکہ میں گزارے اور دن کو مکہ میں روزہ رکھے، رات کو تراویح پڑھے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا. روزانہ بغیر عمل کے دن میں 1 نیکی اور رات میں 1 نیکی عطا فرمائے گا. اور 2 گھوڑے جتنا غلہ اٹھا سکتے ہیں اس غلے کے وزن کے برابر رمضان میں ہر دن اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ. ایک حدیث میں فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے، حضور فرماتے وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کر لیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رمضان میں زیادہ جاتے ہیں. میں تقریباً 1 بار گیا ہوں رمضان میں، بالکل حج جیسا مجمع ہوتا، بڑا بہترین عبادت کا لطف ذوق شوق پیدا ہوتا. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الجنت مشتاقۃ الی 4 نفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 4 ہی آدمی ایسے ہیں جن کو جنت اللہ تعالی سے مانگتی ہے۔ وہ کون سے 4 آدمی؟ ہم پورا سال دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جنتی بنا دے، ہم جنت مانگتے ہیں، لیکن امت میں 4 انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ سے جنت مانگتی، یا اللہ انہیں بخش دیا جائے، ان کے لیے اعلان ہو کہ یہ جنت میں داخل ہوں، یہ مجھے دے دیے جائیں۔ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ سنو اور سن کر کوشش کرو کہ ان میں سے 4 وصف نہیں تو کوئی ایک تو اپنے اندر ضرور پیدا کرو۔ پہلا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَتَالِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ جنت مشتاق رہتی اللہ سے مانگتی، ہماری بدنصیبی یہ کہ پورا سال قرآن کھول کر نہیں دے۔ وہ ابدی پیغام جو اللہ کریم نے ہمارے لیے اتارا ہے وہ ہم نے بند کر رکھا ہوا۔ سال میں کبھی گھر کی صفائی کرتے ہیں، بہت قرآن سے محبت کی تو اس پر پڑی ہوئی دھول جھاڑ دیں گے، اور محبت آئی تو اس کو چوما اور دوبارہ اسی جگہ پر کھول کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ اس خالق کائنات نے اپنے ازلی ابدی کلام میں ہمارے لیے کیا کچھ کہا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن سے دور ہوئے، دین سے دور ہوئے، دنیا کی ٹھوکروں پر آ گئے۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، لائی ہر ڈاک تیرے واسطے لندن سے کتاب، گھر سے ہمسائے کے قرآن بھی منگایا ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم سے؟ ہمیں کوئی تو یہ قرآن قیامت کے روز شکایت کرے گا، مولا کریم جن کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا وہ تو مجھے پڑھنے کو بھی تیار ہے۔ روزانہ ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں۔ جس میں ہماری زندگی کا ہر حل موجود ہے اس سے ہم دور۔ اللہ کے بندو، اس رمضان میں زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک قرآن تو ختم کر سکتے ہو۔ کیا اتنا حق نہیں ہے اس پاکیزہ مقدس کتاب کا کہ اس کو پڑھا جائے؟ ترجمے سے پڑھنا شروع کرو، دیکھو قرآن آخر کہہ کیا رہا۔ پورا قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی نعت ہے۔ محبت کی آنکھ سے پڑھو گے تو ہر آیت میں حضور کی تعریف ثنا نظر آئے گی۔ اہل محبت کو تو ہر طرف اپنے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں، قرآن میں رسول اللہ کے جلوے نظر آئیں۔ قرآن سحری میں اٹھتے بھائی، سحری کی فجر کی نماز پڑھی، زیادہ نہیں آدھا سپارہ پڑھ لیا، کام پر چلے آئے، کچھ دیر آرام کیا، عصر کی نماز پڑھی، آدھا سپارہ پڑھ لیا، تو کیا ایک قرآن پورے رمضان میں نہیں ختم ہو سکتا؟ بزرگان دین اسی لیے رمضان میں زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے ہیں۔ امام شافعی رمضان کے مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے ہیں۔ علامہ ابن عساکر رمضان کے مہینے میں 33 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ خلیفہ مامون رشید ہارون کا بیٹا رمضان کے مہینے میں 30 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے صوفی جلیل بن قاطب، یہ رمضان کے مہینے میں 90 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ ایک حافظ قرآن کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم نے رمضان میں تراویحوں میں قرآن سنانا ہے۔ وہ حافظ قرآن روزانہ رمضان میں 5 قرآن مجید تراویحوں میں ختم کرتے۔ اور ہم ایسا حافظ قرآن ڈھونڈتے ہیں تو بھائی یعلمون تعلمون سمجھ میں آنا چاہیے۔ یاد رکھیے قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ اللہ فرماتا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھنا چاہیے، الفاظ سمجھ میں آئیں، سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہیے،
سننا چاہیے. قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہ اور کان لگا کر سن. دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمُطْعِمُ الجِّيَانِ، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اس کی بھی جنت مشتاق رہتی. صحیح مسلم میں حدیث فرمایا من آتم جائن مسلمن آتمہ اللہ من ثمار الجنہ. حضور فرمایا جو کسی مسلمان بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنتی پھل کھلائے. ظاہر رمضان میں تو ممکن نہیں دن میں کھلانا، رات میں کھانا کھلا، روزہ افطار کرا. ایک حدیث میں فرمایا ان الجنت غرفا یرا من ظاہرھا من باطنھا من باطنھا من ظاہرھا. حضور نے فرمایا جنت میں ایک چوبارہ ہے، اس کے اندر کھڑے ہو جاؤ تو باہر کا منظر نظر آتا ہے، باہر کھڑے ہو جاؤ تو اندر کا منظر نظر آتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ چوبارہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے. تیسرا آدمی جس کی جنت مشتاق رہتی وہ ہے وحافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا. ویسے بھی زبان کی حفاظت کرو اور رمضان میں اور زیادہ اہتمام. ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول، روزہ رکھا ہوا ہے گالیاں دے. کوئی دکاندار ہے وہ جھوٹ بول کر سودا بیچ رہا، پھر بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ محسوس ہو رہا ہے. روزہ اس کو لگتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے زیادہ جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا. اس لیے زبان حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح کے وقت یہ 32 دانت جو ہے نا یہ زبان کی منت کرتے ہیں کہ آج اگر تو ٹھیک رہی تو سارا دن ہمارا بھی خیر سے گزرے گا اور تو بگڑی تو ہماری بھی خیر. حضرت ابو بکر صدیق صبح کے وقت اپنی زبان پکڑ لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کافی دیر زبان پکڑے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ زبان آج سارا دن اگر تو خیر سے رہی تو ہمارے لیے بھی خیر ہی خیر. تو زبان کی حفاظت کرنا ضروری. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے مدینے میں اعلان فرمایا آج ہمارا حکم ہے سارے مدینے کے لوگ روزہ رکھیں اور جب تک ہمارا حکم نہ ہو کوئی روزہ افطار نہیں کرے. روزہ رکھ لی. دوپہر کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا یا رسول اللہ فلاں قبیلے کی عورت 2 عورتیں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اب ان سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، انہیں روزہ افطار کرنے کی اجازت دی جائے. حضور نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا، وہ اس طرف آ کر بیٹھ گئے. یا رسول اللہ میں نے کہا ہے ان عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے اپنا رخ اس طرف کر لیا، وہ اٹھ کر اس طرف آ گئی. نبی کریم نے اپنا چہرہ سامنے کیا، وہ پھر آ گئی. یا رسول اللہ انہوں نے روزہ رکھا، وہ اجازت مانگ رہی. حضور نے فرمایا انہوں نے روزہ نہیں رکھا. یا رسول اللہ وہ کہتی ہے روزہ رکھا. فرمایا یہ پیالہ لے جاؤ اور ان عورتوں سے کہہ دو کہ اس میں قے کریں، الٹی کریں. جب انہوں نے الٹی کی تو خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے. حضور نے فرمایا انہوں نے حلال سے سحری کی لیکن سارا دن یہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتی رہی، غیبت کرتی رہی، چغلی کرتی رہی. انہوں نے زبان کی حفاظت نہیں کی اس لیے ان کو روزہ محسوس ہوا. ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینا چاہیے. روزہ محسوس ہوتا ہے تو بھائی پھر اس کے لیے اس کے علاوہ اگر کوئی علاج نہیں ہے تو پھر کوئی حکیمی علاج بتائے گا. حکیم کہتے ہیں شہری میں دہی کھا لینی چاہیے اور چھوٹی الائچی کا کعبہ پی لینا چاہیے، روزہ محسوس نہیں ہو. بتانا صرف یہ ہے کہ روزہ جو محسوس ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیا جائے تو خود بخود مسئلہ. پھر دنیا کی بھوک کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ جو کل سے اگر اللہ نے چاہا روزہ شروع ہوگا پرسوں سے، یہ پہلا روزہ ہوگا 14 گھنٹے اور غالباً 54 یا 55 منٹ کا، گویا 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا. ہم سے یہ برداشت. سردی کے روزے حضور فرماتے یہ مفت کا ثواب ہے. اب یہ گرمی کی آزمائش کے روزے بہت سارے لوگ وہ روزہ نہیں رکھتے اور روزہ رکھنا چاہیے. اس میں ثواب زیادہ. حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی المرتضیٰ آپ کو سب سے زیادہ کون سا کام پسند ہے؟ فرمایا گرمی میں روزہ رکھ کر دھوپ میں مدینے کے صحراؤں میں پھرنا. کہتے مجھے زیادہ بھوک لگے گی میرا اللہ مجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے. ہے کوئی ایسا جذبہ رکھنا؟ وہ میرا ایک دوست تھا کلاس فیلو، میٹرک تک ساتھ پڑھتے تھے.
وہ جب میں یہاں بسم اللہ مسجد جمعہ پڑھاتا تھا، وہ ایک دن جمعے میں آ گیا، میں نے کہا یار ہٹا کٹا آدمی ہے تو روزہ نہیں رکھتا، اگلا جمعہ وہ روزہ رکھ کر آ گیا. مجھے کہنے لگا مولانا میری گاڑی میں آپ میرے گھر چلے، روزہ وہاں افطار کریں گے، پھر میں آپ کو آپ کی مسجد چھوڑ دوں. ان کی گاڑی میں بیٹھا، راستے مجھے کہنے لگا یار میں نے تیرے کہنے سے روزہ تو رکھ لیا، لیکن یہ سورج کو دیکھو کب سے ادھر کھڑا، آگے بڑھتا ہی نہیں. جس کو دنیا کی بھوک برداشت نہیں ہے اس کو آخرت کی بھوک بھی. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. اللہ فرماتا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. وہ بھوک ہم کیسے برداشت کریں؟ اس لیے یہ پریکٹس ہے یہ روزہ بھوک برداشت کرنے. تو بھوک زبان کی حفاظت کرنے والا وہ بھی جنت کا مشتاق، جنت اس کی مشتاق. اور چوتھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والصائمین فی شہر رمضان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھنے والا، یہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق رہتی، اللہ سے مانگتی ہے یا اللہ یہ چاروں مجھے عطا کیے جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا واسع. دیکھو حدیث میں آتا سحری، ایک حدیث میں فرماتا تسحروا فإن السحور برکہ، حضور نے فرمایا سحری کھایا کرو اس میں برکت. ایک حدیث میں فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے. اہل کتاب یعنی عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے، ہمارے روزے میں سحری اللہ نے ہمیں عطا کیا. اور سحری حدیث میں فرمایا ان الملائکۃ یصلون علی المتسحرین، حضور فرماتے میری امت کے جو روزہ دار سحری کرتے ہیں فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. اب سحری کا وقت ہے، اٹھنا ہے. سردیوں میں تو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، بھائی سردی ہے، گرم بستر، گرمی ہے، راتیں گرمی میں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی، کیسے آخری پر. حدیث میں آتا نبی کریم نے فرمایا جب سحری کا وقت ہوتا اللہ تعالیٰ سحری کرنے والے روزہ رکھنے والے کے سرانے ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے. جب سحری کا وقت آتا وہ روزہ دار کو جگاتا، کہتا کم بارک اللہ فیکا، او اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے، سحری کے لیے اٹھنے والے بیدار ہو جا، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے. حضور فرماتے ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بستر سے اترتا ہے، چپل یا جوتا پہنتا ہے تو وہ چپل یا جوتا اس کے لیے دعا مانگتا ہے. چپل دعا مانگتی ہے، جوتا دعا مانگتا، اللہم ثبت قدمہ علی الصراط، یا اللہ یہ جو تیرا بندہ آج تیری رضا کے لیے سحری کرنے کے لیے بیدار ہوا، یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں اس کو قیامت کے روز پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا. پھر وہ کرتا پہنتا تو کرتا اس کے لیے دعا مانگتا، کرتا دعا مانگتا اللہم آتے ہو من حلل الجنہ، یا اللہ یہ جو تیرا بندہ آج روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوا، یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں کہ اس کو قیامت کے روز جنتی حلے عطا فرمانا. اب وہ برتن لیتا ہے وضو کے پانی کے لیے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 پانی کھڑے ہو کر پینے چاہیے، آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی. کسی برتن میں پانی لیا وضو کرنے کے لیے، وہ پانی بچ گیا، اس کو کھڑے ہو کر پیو. نبی کریم نے فرمایا یہ پانی بہت سی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. وہ پانی دعا مانگتا ہے، وہ برتن جس میں پانی لیا وہ برتن دعا مانگتا اللہم آتے ہو من اتواب الجنہ، یا اللہ یہ جو بندہ تیری رضا کے لیے بیدار ہوا میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اس کو قیامت کے روز جنتی کٹورے عطا فرمانا، برتن عطا فرمانا. اب وہ وضو کر رہا ہے، وہ سحری کے لیے جو اٹھا، اب وہ پانی جو ہے وضو کا وہ اس کے لیے دعا مانگتا، پانی دعا مانگتا اللہم طہرہ من الذنوب والخطایا، یا اللہ جس طرح اس بندے نے آج وضو کیا تو اس کے اعضاء وضو پانی سے پاک ہو گئے ہیں، میں دعا مانگتا ہوں کہ اس کو قیامت کے روز اس کے گناہوں اور خطاؤں سے پاک فرما دینا. اب اس نے وضو بھی کر لی، اب نماز تہجد پڑھنے جا رہا. سنو بھائی،
نماز تہجد، دیکھو اصل لفظ تہجد، بعض لوگ تہجد کہتے ہیں، صحیح نہیں، قرآن نے کہا فتہجد بہ نافلۃ، تہجد یہ جو نماز ہے یہ بندہ مومن کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں نماز تہجد کا پابند ہوگا قیامت کا روز ہوگا، اللہ فرمائے گا کانوا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو آدھی رات کو بستروں سے الگ ہو جاتے تھے اور ہماری یاد میں محو ہو جاتے تھے۔ تہجد پڑھنے والے کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا تمہارے لیے حکم ہے جاؤ آج میرے عرش کے دائیں طرف سے ہو کر بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو یہ، اچھا یہ بتاؤ بھائی کون یہ چاہتا ہے کہ اس کو قبر میں عذاب نہ ہو؟ کون کون چاہتا بھائی؟ بعض لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس کا مطلب یہ کہ ان کی ابھی فی الحال تیاری نہیں، تو بھائی آپ کی مرضی۔ اور کون یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں اندھیرا نہ ہو؟ وہ بھی ساری چاہتے۔ نسخہ میں بتا رہا ہوں بغیر کسی فیس کے، نبی کریم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کو قبر میں عذاب نہ ہو، اس کی قبر نور علی نور ہو، وہ نماز تہجد کی پابندی کیا گیا۔ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ تہجد کی پابندی کا بہترین موقع مل رہا ہے۔ شہری کے لیے سب نے اٹھنا، ہمارے جیسا آدمی تو پوری رات ہی جاگ، تو شہری کے لیے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ ویسے تو 12 رکعت پڑھنی چاہیے، لیکن یہ چونکہ امت کے لیے نفل ہے تو اگر ہم 2 رکعت بھی پڑھ لیں گے تو تہجد ادا ہو جائے گی۔ تو 30 دن تو رمضان میں یہ 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، اور 10 دن رمضان کے بعد طبیعت پر جبر کر کے 10 دن اور پڑھ لو۔ حدیث میں آتا حضور نے فرمایا کہ جو 40 دن نماز تہجد کا پابندی سے پڑھ لے گا پھر اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی، وہ چھوڑنا بھی چاہے گا تو نہیں چھوڑ سکے۔ تو ہے بھائی کوئی اتنی بات سننے کے بعد جو آج ہاتھ اٹھا کر ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ کریم آپ کو استقامت فی الدین عطا کرے، اور انشاءاللہ اسی رات سے تہجد کی پابندی، گھڑی میں الارم لگا لیا، اٹھنا ہوتا 10 منٹ پہلے اٹھ گئے۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ فجر کی جب نماز پڑھو تو سب کے لیے یہ وظیفہ عام ہے، سنتوں اور فرضوں کے درمیان صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ رزق میں اضافے کی دعا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ فرشتوں کی دعا ہے، جو اس کو اس وقت میں اتنی مرتبہ پڑھے، فرمایا کہ اس کو اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ وہ کمرہ جہاں نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، وہ کمرہ دعا مانگتا ہے، کمرہ دعا مانگتا، اللہم نور قبرہ ووسع مدخلہ، یا اللہ یہ جو تیرا بندہ آج محض تیری رضا کے لیے نماز پڑھنے کے لیے راہ کھڑا ہوا، یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما دے، نور علی نور فرما دے۔ اب نماز تہجد بھی پڑھ، اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، نماز تہجد بھی پڑھ لی، اب سحری کرنے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا جب روزہ دار سحری کے لیے بیٹھتا اس وقت اس کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، یہ ہاتھ ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، بال، حضور نے فرمایا سب روزہ دار کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہو۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن 2 چیزیں میری امت کی شفاعت کریں گی۔ یا رسول اللہ کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا ایک قرآن اور ایک رمضان۔ سب سے پہلے قرآن آ کر کہے گا یا اللہ یہ جو روزہ دار تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، میرا حکم تھا کہ تم نے تراویحوں میں مجھے سننا، انہوں نے میرا حکم مانا، میں نے کہا کہ تم نے میری تلاوت کرنی ہے، انہوں نے حکم مانا، میرے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یا اللہ آج میں چاہتا ہوں کہ میری شفاعت کو ان کے حق میں قبول کر لیا جائے، انہیں بخش دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا ہم نے تیری شفاعت قبول۔ حضور فرماتے ہیں پھر رمضان آئے گا، رمضان ایک مثالی شکل میں، ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آئے گا اور سجدہ کرے گا۔ اللہ فرمائے گا رمضان تو نے کیوں سجدہ کی؟ تو کیا چاہتا ہے؟
یا اللہ جو روزہ دار کھڑے ہیں نا جو دنیا میں روزہ رکھ، یا اللہ جب تو نے مجھے ان کے پاس بھیجا تھا انہوں نے میری مہمانی کا حق ادا کیا، یا اللہ آج یہ میرے مہمان ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کے کفن پھٹے ہوئے، ان کے پاس لباس نہیں، یا اللہ ان کو جنتی لباس پہنائے جائے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا روزہ داروں کو جنتی لباس پہنا دو، لباس مل جائے گا۔ پھر رمضان آ کر سجدہ کرے گا، اللہ فرمائے گا رمضان تو اب کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں دیکھتا ہوں ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ان کو جنتی جوتا پہنا دیا جائے۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو روزہ داروں کو جنتی جوتا مل۔ پھر رمضان آ کر سجدہ کرے، اللہ فرمائے گا اب کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ جب میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے میرے مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھا تھا، آج یہ میرے مہمان، یا اللہ یہ پیدل چلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، ان کو جنتی سواریاں عطا کی جائیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا روزہ داروں کو جنتی سواری دے دی جائے، سواریاں مل جائیں۔ پھر رمضان آ کر سجدہ کرے گا، اللہ فرمائے گا رمضان تو اب کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ جب یہ میرے مہمان، میں ان کا مہمان بنا تو انہوں نے تو میری ہر بات کو مانا، حق ادا کیا، اور آج یہ میرے مہمان، یہ سروں سے ننگے تاج پہنا دیا جائے، روزہ داروں کو جنتی تاج بھی مل جائے۔ پھر رمضان آ کر سجدہ کرے، اللہ فرمائے گا اب کیا چاہتا ہے؟ اب تو انہیں جنتی لباس مل گیا، جوتا مل گیا، سواری مل گئی، تاج مل گیا۔ رمضان کہے گا یا اللہ میری ایک آخری خواہش کو پورا کیا جائے، اللہ فرمائے گا وہ کیا؟ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ جو روزہ دار کھڑے ان کو جنت میں وہ مقام دیا جائے جہاں سے کھڑے ہو کر یہ جب چاہے تیرے محبوب کا دیدار کر لیا کرے۔ اللہ اللہ یس، روزہ داروں کو جنت میں وہ مقام ملے گا جہاں سے وہ نبی کریم کی زیارت کیا کر۔ رمضان کا مہینہ کل سے شروع ہوگا، چند روزے کے مسائل۔ روزے کے اندر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا یہ منع ہے۔ برش پر آپ نے پیسٹ لگایا، دانت صاف کر رہے ہیں، اس کے ذرات اڑ کر حلق میں جائیں گے جس سے روزہ ٹوٹنا۔ روزے میں بعض لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، دمے کا مرض ہوتا ہے، سانس کی نالی میں خشکی پیدا ہو گئی، سانس لینے میں مشکل، انہیلر استعمال کرتے، وہ بھی منع ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سرما روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں، خود شارع علیہ السلام نبی کریم نے خود سرمے کی اجازت عطا فرمائی، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری سکھر والے، حضرت مولانا مفتی اعظم سندھ مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کی تحقیق بڑی نفیس تحقیق ہے روزے کی حالت میں سرما لگانے کے بعد۔ اسی طریقے سے انجیکشن کا مسئلہ، انجیکشن لگانا چاہیے یا نہیں؟ بعض لوگ ڈاکٹر کی ایڈوائس پر انجیکشن لگا لیتے ہیں، وہ ڈاکٹر کوئی عالم دین تھوڑی، شریعت کے مسئلے، شریعت بیان کرنا یہ علماء کا کام ہے، ڈاکٹروں کا کام نہیں۔ ہمارے ہاں جبھی تو بگاڑ پیدا ہوا، ڈاکٹر دین بیان کرنے لگے۔ حضرت علی کے ساتھ کیا کیا؟ ایک ڈاکٹر تھا نا جس نے یہ مسئلہ کیا، اور ایک ڈاکٹر اور بھی ہیں، وہ نکٹائی والے ڈاکٹر ہیں، وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے نا جو کہتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے، اور تو ڈاکٹروں نے تو بیڑا غرق کیا دین کا۔ جس کا کام ہے اس کو تم ڈاکٹر ہو اتنی فیڈ سنبھالو بھائی، دین کا کام علماء کا کام۔ تو ڈاکٹر کی ایڈوائس نہیں، علماء کی تحقیق یہ ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحقیق یہ ہے کہ مطلقاً کسی بھی طرح کا انجیکشن اٹھ جائے گا۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی شرح صحیح مسلم میں حدیث نقل فرماتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا روزہ ٹوٹتا ہے جسم میں کوئی چیز داخل کرنے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قے ہونے سے، احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بالٹی بھر کے فقہاء نے لکھا کہ اگر بالٹی بھر بھی قے ہو خود، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوشش کی ہے، وہ انگلی منہ میں ڈالی ہوئی ہے، کس وجہ سے الٹی ہوگی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جان بوجھ کر جو روزہ چھوڑ دیتا نہیں رکھتا، ایک تو ہے نا روزہ توڑ دینا، ایک ہے روزہ نہ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے جو روزہ جان بوجھ کر عذر شرعی کے بغیر چھوڑ دے رمضان کا روزہ، وہ 9 لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔
9 लाख साल। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, रात चांद दिखेगा वो बीमार हो जाए, पूरा महीना वो 30 दिन की बीमारी उन्होंने लिखवा ली। अब वो बीमार है, 30 दिन रोजा नहीं रखेंगे, वो बीमार हैं, दवा खा रहे हैं। और वही लोग ईद पर आप बाजारों में सबसे आगे नजर आए। वो 2 दोस्त थे, ईद वाले दिन मिले, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगा यार कहो रमजान कैसे गुजरा, कहने लगा बड़ा अच्छा रमजान गुजरा। रोजा रखा था, कहने लगे नहीं वो डॉक्टर ने मना कर दिया था। अच्छा तरावियां पड़ी थी, कहने लगे नहीं असल में वो बीमारी के बढ़ने का खतरा था इसलिए तरावी भी नहीं पड़ी। अच्छा भाई नमाज तो पड़ी होगी जुमे की, कहने लगे नहीं असल में डॉक्टर ने झुकने से मना कर दिया। ईद की नमाज तो पड़ी थी, कहने नहीं असल में बात वही थी, डॉक्टर ने मना किया कि उसने कहा सेवैयां तो खाई थी ना, कहने लगा क्या बिल्कुल ही काफिर समझ लिया था कि सेवैयां भी तो ये हम ये समझते हैं जैसे यही सब कुछ दीन। अल्लाह के बंदो किसको धोखा दे रहा है आदमी? अपने आप को धोखा दे रहे हो, अल्लाह को कौन धोखा दे सकता भाई? अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम बीमार हैं। एक रोजा ना रखने पर 9 लाख साल जलना है, 30 रोजे नहीं रखे तो अंदाजा। और जो जानबूझकर रोजा तोड़ देगा तो कजा भी है और कफारा भी। कजा यह है कि जो रोजा तोड़ा वो रोजा दोबारा रखेगा, और उसके कफारे में 60 रोजे मुसलसल। एक रोजा छूटा दरमियान में, गिनती दोबारा शुरू से। तो रोजे की गर्ज व गायब तकवा है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे जो है वो फलसफा रोजा बयान होगा और उसमें रोजे के मसाइल। पिछले जुमे एक पर्चा आया था तरावी का, गाल में 15 रोजा है, 5 रोजा है। वो हाफिज साहब का 7 रोजा, हाँ, तो उनके हाफिज साहब के वालिद साहब का मेरे पास फोन आया, कहने लगे भाई उन्होंने मुझे तसल्ली कराई कि भाई हम अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं। तो बहरहाल हमें जो इत्तला थी लोगों ने बताया था कि वो सुन्नी नहीं है और ये जिम्मेदारी उलमा की है। हमें इस बुनियाद पर मैंने बात की, लेकिन फिर उन्होंने अब आकर फोन किया और तसल्ली कराई। तो तरावी वो सुन्नी है, तरावी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए हमारे यहाँ तरावी के मसले में ये भी ध्यान में रखो, बहुत से हाफिज कुरान पूरा साल दाढ़ी नहीं रखते। 1-2 महीना आ जाता है तो जरा सी दाढ़ी बढ़ा लेते और वो तरावी पढ़ाने लगते हैं। ऐसे हाफिज कुरान के जिसकी दाढ़ी हद शरा तक ना हो उसके पीछे तरावी नहीं, ये ज़हन में रखना चाहिए। बल्कि फुकहा ने तो बड़ी सख्ती के साथ ऐसे आदमी को मना किया है कि ऐसे के पीछे तरावी, क्या नमाज अगर वो पढ़ाता है तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अक्सर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी दाढ़ी हद शरा से कम होती। अच्छा भाई, ये लिखते हैं मेरे घर में मेरी बीवी से मेरी बातचीत नहीं है ना इत्तफाकी, आप दुआ करें कि मेरे घर वाले ठीक हो जाए। भाई सब दुआ करो भाई, इनकी रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह करीम इनकी, देखो मैंने ये हदीस सुनाओ घर जाकर जो मैंने बताई कि जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी करे रमजान में उसको अल्लाह हजरत मरियम और हजरत आसिया जैसा सवा। और ये भी याद रखो जिस औरत का शौहर उससे नाराज होगा हुजूर ने फरमाया वो औरत कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। उसको दुनिया से जाते वक्त शौहर को राजी करना है। शौहर मर रहा हो बीवी राजी करे, बीवी मर रही हो तो शौहर को राजी करे। इतना मुकाम कुरान कहता है रिजालो कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिनकी ना इत्तफाकियां हैं वो इत्तेफाक में बदल जाएं, अल्लाह ताला इत्तेहाद अता फरमाए। लिखते हैं मोहम्मद रज़ान लांडी नंबर 6 लिखते हैं आप महफिल समा को हराम करार देते हैं और अहले सुन्नत के कई उलमा महफिल समा में शिरकत करते हैं। हज़रत अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, हमजा अली कादरी, निसार अली जागर, कौकब नूरानी साहब। हमने कलमा इनमें से किसी आलिम दीन का नहीं पढ़ा। अल्लाह के रसूल इस बारे में क्या कहते हैं वो देखना चाहिए। तफसीर दुर्र मंसूर में हदीस है, नबी पाक ने फरमाया मैं आलाते मौसीकी और मजामीर को तोड़ने और मिटाने के लिए भेजा गया। हुजूर ने फरमाया एक हदीस में मेरी उम्मत पर क़यामत जब करीब होगी तो एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत में गाने बजाने वाले लोग पैदा होंगे और पूरी रात लोग उनका गाना सुनेंगे, उनके रक्स को देखेंगे सुनेंगे और शराब पिएंगे और नमाजें छोड़ा करेंगे, उनका दीन में कुछ भी हिस्सा नहीं होगा। मुतलकन कोई भी आदमी ये कह दे कि मैंने महफिल समा को हराम करार दिया, मैंने
جو بھی بات کی الحمدللہ ٹھوک بجا کر بات کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو الحمدللہ میں نے فالو کیا اور اسی تحقیق پر ہوں. اعلیٰ حضرت سے سما کے بارے میں سوال ہوا، ملفوظات شریف پڑھ لیجئے، فتح رضویہ شریف پڑھ لیجئے. ملفوظات میں سوال ہوا، ایک پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں آلات موسیقی کے ساتھ، یہ ڈھول وغیرہ کے ساتھ محفل سما سنتا ہوں اور بہت بلند مقام پر پہنچ جاتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے. یہ جن کے آپ نے نام لکھے ہیں نا، ان سے محفل سما کے جواز پر کوئی ایک حدیث تو لا کر دکھائیے آپ. یہ اپنے فعل کے ذمہ دار ہیں بھائی. ہم قرآن کی بات، حدیث جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا. اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ محفل سما جو ساز کے ساتھ ہو، جس میں ڈھول تاشے اور یہ تمام چیزیں شامل ہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اس محفل کو منعقد کرتا ہے اس کا وبال سب کے برابر ہوگا. جو پڑھنے آ رہا ہے اس کا بھی وبال گناہ منعقد کرنے والے پر، جو سننے جا رہے ہیں اس کا گناہ اور وبال بھی منعقد کرنے والے پر، اور تینوں ہی کو عذاب اللہ تعالیٰ کرے گا. تو بات صرف یہ ہے کہ جو کوئی عالم دین اگر سن رہا ہے وہ اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، اس نے اس کو جواب دینا. اور سیدھی سی بات یہ ہے، فی زمانہ قوالی سے دین کی کیا خدمت ہو رہی؟ کوئی خدمت کا ایک موقع آپ مجھے بتائیے. وہ قوال جو باوضو نہیں ہوتے، باشرہ نہیں ہوتے. ملیر میں ایک بہت بڑا ایک پیر خانہ ہے، میں وہاں اتفاقاً چلا گیا. اتفاقاً سے مطلب یہ کہ میں نے انہیں تاریخ نہیں دی تھی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ زبردستی مجھے کہنے لگے مولانا آپ چلیں. مجھے نہیں پتا کہ وہاں قوالیاں وغیرہ ہوتی ہیں. عرس کی محفل تھی، میں چلا گیا. اب وہاں قوال بیٹھے ہوں، انہوں نے جو اشعار پڑھے وہ کلیتاً شرک پر مبنی تھے. میں نے اسی وقت پیر صاحب سے کہا حضرت جی یہ تمام مریدوں کو آپ نے لے کے جانا ہے جہنم. اور میں نے کہا ہمیں کیوں گناہگار کرتے ہیں، اس لیے ہم قوالوں کو سننے کے لیے بیٹھے. اسی وقت اٹھ کر میں وہاں سے نکلا. میرے ساتھ 2-4 آدمی اور بھی تھے بطور گواہ. بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اپنی بڑائی کے لیے بات نہیں کر رہا. بات وہ ہے جو درست، جس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. بزرگان دین اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق ہے اس کو پڑھیں آپ پہلے، اس کے بعد کوئی بات کریں. قوالی میں ساز استعمال ہوتا ہے جو مطلقاً منع ہے. خواجہ صاحب سے کوئی ثابت کرے کہ خواجہ صاحب کے زمانے میں جو محفل سما ہوتی تھی اس کے اندر یہ ساز ہوتا تھا. میں نے آپ کو خواجہ صاحب کے حالات میں بتایا تھا کہ قوالی کی اصل کیا ہے. قوالی بزرگوں کی یہ قول سے بنی ہے، بزرگوں کے اقوال کا نام قوالی. یہ کہتے ہیں آپ کے ہر بیان میں تنقید ہوتی ہے، آپ امت کی اصلاح کے لیے بھی بیان کیا کریں، مثلاً غسل و وضو کے مسائل بیان کیجیے. حضرت جی سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہوتا ہے. شیطان کے عمل میں کوئی کمی اور کھوٹ نہیں تھی، عقیدے میں کھوٹ تھی. نماز روزے کے مسائل تو یہ دعوت اسلامی کے بھائی جو ہیں نا یہ بھی سکھا رہے ہیں، اور بھی لوگ سکھا رہے ہیں. عقیدے کتنے لوگ بتا رہے ہیں. جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی پاک معاذ اللہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ اس آدمی پہ تنقید کی جائے، اس کے اس غلط عقیدے کا پردہ چاک کیا جائے. جو یہ کہتا ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا، جو یہ کہتا ہو کہ حضور کو اردو دیوبند سے بولنی آئی، علماء دیوبند نے اردو سکھائی، جو یہ کہے کہ نماز میں نبی کا خیال میاں بیوی کے تعلقات کے خیال سے زیادہ برا ہے، اس کے اس برے عقیدے اور نظریے کو کا پردہ چاک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں ہر تقریر میں، میری تو ہر سانس میں تنقید. کل رات حیدرآباد میں جلسہ تھا، مجھے بتایا گیا کہ اس علاقے پر پھلیلی کا علاقہ تھا، وہاں ایک دن پہلے دیوبندیوں نے جلسہ کیا. مجھے کہنے لگے مولانا یہاں پر کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے. میں نے کہا پھر تقریر وہ آدمی کرے گا جو رانجھے سب کے سانجھے والی بات کرے. میں رانجھا سب کے سانجھا والا نہیں ہوں. جو نبی پاک کا بے ادب گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق رشتہ واسطہ ہی نہیں ہے. جن کو ہماری تقریر پسند نہیں ہے وہ کہیں اور جا کر سنا کریں بھائی، وہاں جا کر سنا کریں جہاں پر اصلاح ہو. یہ جو اصلاح کی اور صلح کلیت کی گولی کھلائی جا رہی ہے نا اللہ کے بندو، اس سے تمہارا تشخص برباد ہو رہا. آج نام لینے کو کوئی تیار نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ سب اچھے ہیں، کوئی اچھا نہیں. جو نبی پاک کا بے ادب ہو وہ ہرگز اچھا نہیں ہو سکتا. جو حضور پاک، ایک امام اگر تمہارے ماں باپ کو گالی دے تم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں. جو نبی کی توہین اور بے ادبی کرے تم اس کے پیچھے بات کرتے ہو کہ اس کو برا نہ کہو. ہم تو بھائی جب تک زندہ رہیں گے
یہ آج اعلان کرتا ہوں، یہ اگر صاحب موجود ہیں تو یہ بھی سنیں کہ میں تو جب تک زندہ رہوں گا حضور کی ناموس کا دفاع کرتا رہوں گا اپنی زندگی کی۔ ابھی میں پچھلے اتوار کو نار کراچی میں جلسہ کر کے آیا، جلسے کے بعد دوسرے دن فون آیا کہ چھپا صحابہ والے کہہ رہے ہیں حضرت اگر آئندہ آپ یہاں آئے تو ہم پورے علاقے کو میدان جنگ بنا دیں گے۔ میں نے کہا میں گاڑی میں بھی نہیں آؤں گا، موٹر سائیکل پہ آؤں گا، یہاں تقریر کروں گا، دیکھوں گا کس کی ماں نے پورے 2 سال دودھ پلایا ہے، اور جس میں ہمت ہو وہ آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کو بیان کرو۔ حضور پاک اگر حق بیان نہ کرتے تو دین اسلام کی تبلیغ نہ ہوتی۔ اللہ کے بندو اپنا عقیدہ ٹھوک بجا کر بیان کرو۔ جو پورا سال تمہیں کافر اور مشرک بنا رہا اس سے تمہیں یاری کرنے کا شوق ہے، تم یاری کرو۔ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں ایسے آدمی کے اوپر جو میرے مصطفیٰ کریم کا نہیں ہے، وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ حضور پاک کو اپنا سب کچھ سمجھو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں غزوہ احد میں جب بدر میں کافر قید کر کے لائے گئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے رشتے دار مجھے دیے جائیں، حضرت علی کے حضرت علی کو، حضرت حمزہ کے حضرت حمزہ کو۔ آج ہم اپنی تلواروں سے ان کی گردن اڑا کر یہ ثابت کریں کہ جس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے ہماری بھی کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو آپ کو یہ مسائل سیکھنے ہو تو یہ بھائی بیٹھے ہیں دعوت اسلامی کے، یہ یہی کام کر رہے ہیں، سنت ہی سکھا رہے ہیں۔ آپ سیکھیے یہ چیزیں۔ ہمارے معاملات میں الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کا دفاع آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے مجھے اس کی ناراضگی کا کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے یہ کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ امام صاحب نے جو حدیث سنائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ صاحب یہاں موجود ہیں تو کھڑے ہو جائیں، پھر اس کا جواب دیں گے۔ ہیں بھائی؟ ہے نا؟ ہم سے تو سارے سوال کر رہے ہیں، ہم سے تو سارے سوال ہو رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، آپ سے یہ سوال ہے۔ جنہوں نے پرچہ بھیجا وہ بھی تو کم از کم کھڑے تو ہو نا بھائی، ہمیں تو پتہ تو چلے وہ کون بہادر ہے بھائی، وہ بھی تو کھڑا ہو ذرا۔ دیکھتے ہیں کہ ممبر شریف پر کھڑے ہو کر چندہ مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ممبر پر بیٹھ کر چندہ نہیں لیتے تھے تو کس پر بیٹھ کر لیتے تھے؟ صحیح بخاری سے حدیث پیش کروں گا میں اور سیاح کی کتابوں سے۔ جیش عسرت کے موقع پر ممبری پر تو تھے حضور، فرما رہے ہیں کہ آج مدد کی ضرورت ہے، لشکر اسلام کو چندہ دو، تو سب اپنی ہمت طاقت کے مطابق حضرت عثمان اٹھتے ہیں 1000 درہم دیتے ہیں، تو حدیث میں آتا حضور ممبر پر ہیں اور اپنے ہاتھ سے اس چندے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو سوال ضرور آپ کیجئے، تنقید کا آپ کو حق ہے۔ آپ علماء پہ تنقید نہیں کریں گے تو کس پہ تنقید کریں گے؟ آپ کی تو گھٹی میں یہ پلایا گیا ہے بھئی، آپ کی تو گھٹی میں یہی ہے کہ علماء پر تنقید کرو۔ بالکل تنقید کرو، ہمیں برا نہیں لگتا، آپ تنقید کریں۔ لوگ رسول اللہ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا، وہ امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہیں۔ تو کیا ان کا یہ عقیدہ لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا کہ ان لوگوں سے بچو جو اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھتی؟ انہوں نے لکھا اللہ کو کسی کام کا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک وہ کام ہو نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ دائمی عالم نہیں ہوا۔ اب یہ بات اگر بتائی جائے تو کہتے ہیں تو تنقید ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ شادی حال میں نماز تراویح پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دی، یعنی سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو شادی حال بھی اگر پاک ہے تو وہاں پر تراویح ہو سکتی ہے، دینی جلسوں کے انعقاد ہوتے ہیں، تراویح ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ 7 روزہ ہو یا 10 روزہ ہو یا 15 روزہ ہو، یہ پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں سستی پیدا ہوتی ہے، وہ پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھتی۔ تراویح پورا مہینہ پڑھنا سنت موقدہ ہے، اجماع صحابہ ہے، اور حضور نے فرمایا میں نے تم پر اپنے ہدایت والے صحابہ کی سنت کو لازم کیا، لہذا 7 روزہ ہو، 10 روزہ ہو، 5 روزہ ہو، 15 روزہ ہو، تراویح اس کے بعد بھی پورا مہینہ پڑھی جائے گی۔ اگر عید کی نماز میں پہلی رکعت نہ مل سکے تو نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی، عید کی نماز واجب ہے، 5 نمازیں جو مسجد میں پڑھ رہے ہیں وہ فرض ہے، تو فرض نماز کی جب رکعت نکل جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو پھر واجب کیوں نہیں ہوگی بھائی؟
جب یہ میں نے اعلان کیا تھا گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ہماری مسجد میں تراویح کے بعد تفسیر قرآن، مختصر تفسیر اور قرآن کی آیات کا خلاصہ ہوگا، تو اس میں بھی آپ حضرات شریک ہوں۔ 17 رمضان المبارک کو یوم بدر اور 21 رمضان المبارک کو یوم علی، حضرت علی کی شہادت، اس کا بھی پروگرام ہمارے ہاں مسجد میں 3 روزہ شرابی جو ہے ہمارے ہاں شبینہ ہوگا، یہ 20 رمضان، 21 رمضان اور 22 رمضان۔ اور ختم قرآن کی تقریب 27 کو ہوتی ہے، اس میں جو خطاب ہوگا وہ حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، اور اجتماعی دعا جو ہوگی وہ حضرت علامہ سید فیض رسول شاہ صاحب۔ ہاں، تو یہ ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ہاں رمضان کے جو جمعے آتے ہیں ان میں نماز جمعہ کے بعد سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، آدھا پون گھنٹہ کی، تو اس میں آپ حضرات سوالات لکھ کر لائیں اور کوشش کریں کہ اس پرچے کی طرح نہیں، جو پرچہ دے وہ موجود بھی ہو، اس میں نام پتہ بھی موجود ہو، اس کا سوال آپ پوچھیں گے، کوشش کروں گا کہ آپ کی تسلی کے مطابق اس کا جواب دیا جائے۔ تو یہ ہمارے ہاں آخری جو جمعہ آتا ہے رمضان کا، تو ہمارے ہاں جمعۃ الوداع کے بعد نعت خوانی ہوتی ہے نماز عصر تک، تو اس میں بھی آپ حضرات نے شریک ہونا۔ آج سے انشاءاللہ العزیز جو مہینہ شروع ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا ساتھ اس مہینے میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بالعموم اور کراچی کو بالخصوص امن کا گہوارہ بنا دے، کراچی میں سکون، چین، امن قائم ہو جائے، ملت اسلامیہ کی بیداری کا یہ مہینہ بن جائے، مسلم حکمرانوں کو غیرت مند اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بنا دے، اللہ کریم ہم سب کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما دے۔